السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن انسان سے کیا کیا کام کرواتا ہے، اور ایسے ایسے کام جو انسان نے کبھی نہیں کیے ہوتے۔ ہماری جو ٹیم ہے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک دن ہم لوگوں کا حصہ اس کام میں پڑے گا، اور وہ ایک فل فلیج الحمدللہ اسکول ہے جو کچی بستی کے بچوں کے لیے کھولا گیا 3 سال پہلے۔ لیکن یہ کہانی جو ہے اس سے 2 سال پہلے شروع ہوئی، جب ہم نے کچی بستی وزٹ کرنا شروع کی ویکلی جو ہمیں وقت ملتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی آسانیاں کی کہ الحمدللہ اب یہ اسکول ہے جس کی 5 برانچز ہیں۔ ویب سائٹ ہے oscschool.org کے نام سے، آپ کو الہدا کی ویب سائٹ پہ بھی مل جائے گا۔ بہت ہمبل اسٹوڈنٹس ہیں الہدا کے، اپنا حصہ اس سوسائٹی میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہمارا جو مشن ہے وہ ہے کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بننا۔ اور یہ بچیاں کیا سیکھتی ہیں اسکول میں، آج آپ کو تھوڑا سا یہ بتائیں گی، آپ کے ساتھ شیئر کریں گی۔ ان کی حوصلہ افزائی کیجیے گا، کیونکہ یہ پہلا موقع ہے کہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے یہ آپ سے کچھ شیئر کرنے کے لیے آئی ہیں۔ من ربک؟ ما دینک؟ من نبیک؟ این اللہ؟ لماذا خلقنا اللہ؟ من ذا الذي خلق السماء والأرض والشمس والقمر؟ كم عدد أركان الإسلام؟ ما هي أركان الإسلام؟ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ یہ آپ کے سامنے نرسری اور کے جی کلاس کی بچیاں ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں مختلف ایجز ہیں ان کی، تو مختلف ایجز کے بچے ایک کلاس میں ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس 6 ایئرز سے لے کے 12 ایئرز کی بچیاں کلاس نرسری میں موجود ہیں، اور جو بڑی عمر کی بچیاں ہیں ان کو 6 منتھس کے اندر اندر نیکسٹ کلاس میں پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ بچیاں الحمدللہ کے فضل سے فری آف کاسٹ وداؤٹ اینی ٹیوشن فی تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ ان کو یونیفارم، بکس، اسٹیشنری سب اسکول کی طرف سے ملتا ہے۔ اب آپ سے میں ملوانا چاہوں گی ہمارا جو پہلا بیچ فارغ التحصیل ہوا، اور الحمدللہ انہوں نے OSC اسکول سے پڑھا نرسری سے 5th کلاس تک، اور یہ اپنے بارے میں بتائیں گی۔ سب سے پہلے ہے تنزیلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تنزیلہ، آپ بتائیں گی آپ نے OSC اسکول میں کب داخلہ لیا، اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ میری عمر اس وقت 10 سال تھی جب میں نے OSC اسکول میں داخلہ لیا تھا۔ اس سے پہلے آپ کو پڑھنے کا موقع کیوں نہیں مل سکا؟ اس سے پہلے مجھے اس لیے پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا کیونکہ میری عمر زیادہ تھی اور کوئی مجھے اپنے اسکول میں ایڈمیشن نہیں دیتا تھا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو جب ایڈمیشن ملا تو اس کے بعد آپ نے اسکول میں پڑھائی شروع کی الحمدللہ، یہاں اسکول میں OSC میں آپ نے کیا سیکھا؟ OSC اسکول میں نے وہ سب سیکھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں سیکھا تھا۔ جیسے میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا تو OSC اسکول میں مجھے قرآن پڑھنے کو ملا۔ یہاں سے میں نے ووکیشنل کا سیکھا، کپڑے سینے سیکھے اور کمپیوٹر بھی سیکھا الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیے تنزیلہ، آپ نے یہاں سے 5th کلاس پاس کی، بورڈ کے امتحان دیے، اور یہ بتائیے کہ آپ کے خاندان پر اس تعلیم کا کیا اثر ہوا؟ میرے خاندان میں پہلے لڑکیاں اتنا نہیں اسکول جاتی تھی۔ جب ہم لوگوں نے اسکول آنا شروع کیا تو سب چاہتے ہیں کہ ہماری ساری بیٹیاں اسکول جائیں۔ الحمدللہ۔ اور اب آپ کا آگے کیا ارادہ ہے اس کے بعد؟ میرا پڑھ لکھ کر یہ ارادہ ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور جس طرح آپ لوگوں نے ہماری مدد کی ہے پڑھنے کے لیے، ہم بھی دوسروں کے لیے ایسے کر سکیں انشاءاللہ۔ جی سونیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے OSC اسکول میں کیا سیکھا؟ میں نے OSC اسکول میں بہت کچھ سیکھا، جیسے کہ ووکیشنل، نیٹنگ، کمپیوٹر، قرآن مجید کے تحفظ، اور اچھا انگلش وغیرہ بھی پڑھائی جاتی ہے، صرف قرآن ہی پڑھایا جاتا ہے؟ انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے، اور کوئی سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے؟ اور میتھس، اردو، اسلامیات۔ گڈ۔ اچھا یہ ایک چیز بتائیے کہ اب جیسے آپ 6th کلاس میں آ گئے نا، اب تو آپ دوسرے اسکول میں آ گئے ہیں،
تو آپ کو او ایس سی اسکول میں کچھ فرق لگتا ہے اور اسکول کی جس میں اب آپ پڑھ رہے ہیں اس کی نسبت کوئی اور فرق لگتا ہے؟ کوئی ایسی چیز جو ادھر پڑھائی جاتی ہو؟ او ایس سی اسکول میں کیا ڈفرینٹ چیز ہے؟ او ایس سی اسکول میں بہت سا ڈفرینٹ ہے، جیسے کہ دوسرے اسکولوں میں اتنا اچھا پڑھایا نہیں جاتا، جبکہ او ایس سی اسکول میں بہت اچھا پڑھایا جاتا ہے. اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب ہم او ایس سی اسکول میں آتے ہیں اور یہاں پہ پڑھتے ہیں. اچھا یہ بتائیے، آپ کو اب پڑھائی میں اگر کوئی مشکل ہوتی ہے تو آپ کو آرام سے ہیلپ مل جاتی ہے اسکول میں؟ ہاں، اب اگر ہمیں کوئی پڑھائی میں مشکل ہوتی ہے تو ہم او ایس سی اسکول کی ٹیچرز کے پاس آتے ہیں اور وہ ہماری مدد کرتے ہیں تاکہ ہم اچھا پڑھ سکیں اور ٹیچرز کو اچھا رزلٹ دے سکیں. تو آپ نے جو الحمدللہ یہاں سے اتنا پڑھا، اب آپ آگے کیسے اس کو پہنچائیں گی؟ کیا کریں گی آگے آپ؟ اب میں ڈاکٹر بنوں گی تاکہ میں آگے لوگوں تک پہنچا سکوں جو علاج افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو مفت علاج کروں گی ان کا، اور ملک کی بھرپور خدمت کروں گی انشاءاللہ تعالی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کو بھی آپ کی ضرورت ہے؟ جی، میں ایسا سمجھتی ہوں کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو میری ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے جو گاؤں ہے اس میں اتنے زیادہ ڈاکٹر نہیں ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ میں ڈاکٹر بنوں اور اپنے گاؤں کے جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کی بھرپور خدمت کروں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ان کی والدہ جو ہیں ان کو بہت سخت اس چیز کا شوق ہے، بہت زیادہ، اور وہ ماشاءاللہ بہت ان پہ محنت کر رہی ہیں، اور بہت سارا دن وہ مزدوری کر کے ان لوگوں کے لیے ایسا ماحول بناتی ہیں کہ ان کو پڑھائی کے لیے جو ہے وہ فراغت مل سکے اور یہ اپنے وقت جو ہے وہ پڑھائی میں لگا سکے. اور ماشاءاللہ ابھی ہمیں ان لوگوں کے بارے میں الحمدللہ بہت اچھی رپورٹس مل رہی ہیں، اسکول میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں، پوزیشنز لے رہے ہیں. آپ لوگ سب سے درخواست ہے کہ ان لوگوں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو بھی خواب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ پورے کریں انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بہترین مومن ہے. بخاری کی روایت ہے، عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے مومن کی مثال میٹھے لیموں کی سی ہے، اس کا ذائقہ بھی اچھا اور خوشبو بھی اچھی ہے. قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے والے مومن کی مثال کھجور کی سی ہے، اس کا ذائقہ تو اچھا ہے لیکن خوشبو نہیں. آج ہمارے ساتھ ایک بہت پرعزم ساتھی موجود ہیں، مبشرہ نام ہے اور گاؤں مچرالا ہے. یہ ایک ایسے ایریا میں کام کر رہی ہیں جہاں یہ اکیلی ہیں اور بہت بیکورڈ ایریا ہے، لیکن انہوں نے اکیلے ہونے کے باوجود کوئی فیلڈ چھوڑی نہیں ہے. کھیتوں میں بھی، ہسپتالوں میں بھی، سکولوں میں بھی اپنی خوشبو لیموں کی طرح پھیلائی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی کہتے ہیں، اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ، کہ ایک امت کا کردار ادا کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، میرا نام مبشرہ ضیاء ہے اور میں نے شیخو پورہ برانچ سے فرسٹ بیچ میں صوت القرآن کورس کیا تھا. ادھر کورسز کے دوران ہی میں نے اپنے جو ددیال تھا اس کے گاؤں میں سب سے پہلے میں نے جا کر ویکلی کلاس دی اور اس کے بعد دورہ قرآن کروایا. ادھر بھی جب پڑھانا شروع کیا بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہوئے، لیکن الحمدللہ وہ سارے جیسے جیسے سنی سنائی بات گاؤں میں بہت زیادہ پھیلتی تھی، لیکن جب کوئی ملتا تھا اور جو کنسیپٹ ہوتے تھے جب کلیئر ہوتے تھے پھر وہ سارے اپنے مسئلے مسائل لے کے بیٹھ جاتے تھے. یہی ہوتا ہے نا کہ پہلے کہنا ہے کہ ہم نے اس کے پاس سے بھی نہیں گزرنا، اور جب پتہ چل جاتا ہے تو پھر سارے مسئلے جتنے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آج ہی ہمیں پورا دین سکھا کے اٹھے. تو یہی سسٹم ادھر ہوتا تھا. اس کے بعد شادی ہو گئی مشرالہ گاؤں میں، تو بالکل بیکورڈ ایریا ہے کہ نہ ان کو پتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں، نہ ان کو پتا ہے کہ دین یا رمضان کیا چیز ہے، کچھ پتہ نہیں. ان کا کام صرف کھیتوں میں اور کام کاج کرنا ہے، یہی ان کی زندگی ہے، یہی ان کا کھانا پینا تھا. ادھر مجھ سے پہلے ایک لڑکی تھی، حفظ کیا ہوا تھا، اس نے پڑھانا شروع کیا ہوا تھا. وہ گاؤں کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے وہ
یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا قرآن اس کو پڑھاتے ہیں کہ جو آپ کا کام کرے گھر میں. جس نے کام سے تھوڑا سا انکار کر دیا اس کو کہنا ہے کہ نہیں بھئی اب میں نے تمہیں قرآن نہیں پڑھانا، چلو جاؤ یہاں سے، کوئی ایسی ضرورت نہیں. اور پھر کوئی چھوٹی سی چیز ہے، جب تک آپ نے پیسے نہیں دینے آپ کو قرآن نہیں پڑھانا، جب تک آپ نے کام نہیں کرنا، کوئی سسٹم نہیں ہے، بس ٹھیک ہے بھئی جیسے اجارہ دری دین میں ہوتی ہے وہ سارا سسٹم ہوتا تھا. خیر میری شادی ہوئی ہفتے بعد میں نے اپنی ساس کو اور خالہ ساس کو اور بہو کو کہا کہ آپ 1 گھنٹہ بیٹھ کے یوں کیا باتیں، 1 ویک ان کو آبزرو کرتی رہی کہ یہ سارے کرتے کیا ہیں. توبہ توبہ، کوئی محلے کا کوئی گاؤں کا بندہ نہیں چھوڑتے تھے جس کو بات نہیں وہ کرتے تھے. میں کہا یہ کام تو بڑا خراب ہے. جاتے ہی سوچ شروع کر دی کہ ان کو کوئی مقصد دینا ہے. تو پھر پہلے آبزرو کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر میں نے کہا چلیں اب آپ سردیوں میں بیٹھ کے مالٹے کھاتے رہیں گے، کوئی کام بھی کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کروائیے. کیا میں کہا آپ مجھے ذرا اپنا قرآن تو سنائیے آپ نے کیسا پڑھا ہے. تو وہ ظاہر ہے آپ سوچ سکتے ہیں کتنا خراب ہوگا. خیر جب ان کو میں نے کہا آپ اس طرح بیٹھا کریں گے 1 گھنٹہ، ہاں میں آپ کو پڑھایا کروں گی. جو چیز یلو کارڈ پکڑایا ہے چلیں آپ سب سے پہلے ربی اشرح لی پڑھتے ہیں. لو دیکھ کے کہتی قیامت بھی آ گئی نہیں، ایسا نہیں آتا. میں کہ قیامت بعد میں آئے گی، پہلے آپ اس کو پڑھ لیں. خیر آہستہ آہستہ انہوں نے پڑھا، جب دیکھا ان کو بڑا پسند آیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت مزے کی چیز ہے، اب تمہیں ہمیں یہ بھی پڑھاؤ وہ بھی پڑھاؤ. پھر آہستہ آہستہ ان کو بسم اللہ پڑھانے میں مجھے 10 دن لگے. یعنی بالکل بند گلے ہوں ان کو باتیں جب کرنی ہے، جب ایک دوسرے پہ چیخنا چلانا تب گلے بہت کھلتے تھے، اور جب پڑھنے کا ٹائم آتا تھا یوں ہو جاتی تھی. میں کہا میں وہی ہوں، آپ ایزیلی پڑھیں. پھر میں نے سوچا، پھر ہسبینڈ کا بھی ساتھ تھا پاس ہی، اس کے ساتھ گئی. میں نے ادھر گئی تو میں کہا ادھر نا میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں. یہاں یہی سیکھا ہے کہ جہاں پہلے کام ہو رہا ہے وہیں آپ ساتھ مل جائیں، علیحدہ آپ 1.5 اینٹ کی مسجد نہ بنائیں. میں کہ میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں، آپ کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تو چاہتے ہیں کوئی پڑھا لکھا ہے کوئی ادھر کام کرے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ نے نا جمعے والے دن نا سب کو کہنا ہے کہ یہاں پہ کسی نے درس دینے آنا ہے، آپ سب لوگوں کو اکٹھا کر لیں. اس عورت نے کہا یہاں 3 بڑے مسئلے ہیں. میں نے کہا وہ کیا؟ کہتی ہیں یہاں پہ ایک تو سب کو گھروں سے بلانا پڑتا ہے، دوسرا وقت پہ نہیں آتا، تیسرا کوئی چپ نہیں کرتا. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ بلائیے. اب اس گاؤں میں نا میری وہ 3-4 سال ہو گئے تھے ان کو رشتہ ڈھونڈنے میں، لڑکی کے کوئی پڑھی لکھی ہے یہ وہ. تو نا ان کو بڑا تجسس تھا، وہ سمجھ رہے تھے کوئی بہت سونی آئے گی. تو پھر اب اس دن جب درس دینے گئی نا تو میں نے ان سے سب سے پہلا یہ کوسچن، میری ساس کہیں نہ تم نے یہ یونیفارم میں جانا ہے، تم پوری تیار ہو، کام والا سوٹ پہنو اور یہ اور وہ. میں نے کہا ان کو نہیں ہے پتہ، یہ اپنی شو سارا کچھ دکھانا چاہتی ہے. چلے خیر میں نے ہلکا سا وہ دوپٹہ شوٹا لے کے چلے گئی. میں نے کہا جی آپ بتائیے آپ کس کام کے لیے یہاں آئے اور کیوں سب اکٹھے ہیں؟ اور کہا اسی تو تینوں ویکھن آئے ہیں. میں نے کہا جو تو مجھے دیکھنا ہے اس کو تو یہاں آ کے کوئی ثواب نہیں ہے. ہاں جو اللہ کی رضا کے لیے کچھ پڑھنے کچھ سیکھنے کے لیے آیا اس کو ثواب ملے گا. تو اگر میں آپ کو پڑھاؤں تو آپ سب پڑھیں گے؟ سب نے کہا ہاں جی ہم ضرور پڑھیں گے. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہفتے میں نا ہم جمعرات کا یا جمعے کا دن رکھ لیتے ہیں اور آپ سب نے آنا ہے، اپنے کام پہلے آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں پھر آپ نے آنا. شکر اللہ کا وہ کام شروع ہوا، پھر ان کی نیت درست سب سے پہلے کروائی، پھر ویکلی کلاسز کرواتے. یقین مانے چھوٹا سا بھی ادب ان کو نہیں آتا تھا. میں اس طرح بات کرنے لگی 2 عورتیں لڑ پڑی، ایسے سمجھے ادھر لڑائی شروع ہو گئی ہے. اب میں نے کیا کہا، میں کہا آپ ادھر آ جائیں میرے پاس. ایک کو میں نے ادھر بٹھایا اور ایک کو ادھر بٹھایا. پھر میں نے اپنی بات شروع کی. میں نے پھر ان کو بعد میں کہا، میں کہا آئندہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، کوئی مسئلہ ہو کوئی. پھر ان کی صلح کروائی، پھر وہ ذرا صحیح ہو کے بیٹھی ہیں. عام لفظ میں ہم بولتے ہیں نا کہ یہ چیز یہاں رکھ دو یا اس کو ایسے کر دو، وہ بھی ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. پینسل، ہائی لائٹر، کوئی کلر، کچھ نہیں پتا تھا. تو اب تو ایک چھوٹا چھوٹا بچہ انگلش بولتا ہے، اٹینڈنس ٹائم ہو گیا، لائنوں میں ہم نے کھڑے ہونا ہے، اب یہ ہمارا گروپ ہے، اب یہ ہمارا کلر ہے، اب یہ بروم ہے، یہ سارا کچھ اب شکر اللہ کا وہ جاری ہو گیا. اس کے بعد فہم القرآن کرنے کے بعد پھر دورہ قرآن کروانے کے بعد لوگوں کو کچھ ادب و آداب. 2 ماہ میں نے ان کو صرف ایٹیکیٹس ہی سکھائے کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ آگے رمضان آنے والا ہے تو ان کو میں سکھاؤں. پہلی دفعہ انہوں کو پتا چلا ہے کہ چاند بھی نکلتا ہے.
میں نے کہا یہ تو اتنی عام سی بات تھی کہ عید کے انتظار میں بندے کو چاند کا تو پتہ ہی ہوتا ہے. کہتے سانو کوئی نہیں, بس کسی نے کہا کل عید ہے تو اسی تیار ہو گئے. میں نے کہا تم لوگ زندہ کیسے ہو یہاں پہ, تم لوگوں کو اتنی باتوں کا بھی نہیں پتا. خیر اب تو سب ہر چاند نکلنے پہ دعائیں پڑھتے ہیں ہر سال. میں نے کہا یہ صرف رمضان میں نہیں آپ نے رکھنا, ہر سال کے ہر ماہ کے ہر چاند میں کرنا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے وہ سورۃ القرآن انہی بچیوں میں آ گیا. انہی بچیوں کے جب ہیلپ تھوڑی سی ملنا شروع ہو گئی, پھر ہم نے روشنی کا سفر کروایا. اس میں اللہ کا شکر ہے 120 تک لوگ شامل تھے, بچے تھے. وہ روشنی کے سفر میں اکیلی تھی, تو پھر جو سورۃ القرآن کی ان کی تھوڑی سی میں نے ہیلپ لی, تو اس میں 120 لوگ ایسے تھے کہ 4 سال سے لے کر 50 سال کے ایٹ اے ٹائم بیٹھ کے ہم ان کو روشنی کا سفر کرواتے تھے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ عورتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا چیز ہے, نیچر کیا ہے, ستارے کیا ہیں, بادل کیا ہیں, پانی کیا ہے. عجیب سی لگ رہی ہے نا کیفیت سن کے. تو وہ پھر جب اس کے بعد ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے, لیکن ہم نے ہر وہ کام کیا جو الہدا میں ہو رہا ہے, ہر اس چیز کو جا کے ٹچ کیا جو یہاں پہ کام ہو رہا ہے. وہ بے شک چھوٹے چھوٹے لیول پہ لیتے گئے. اب روشنی کے سفر میں ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی تھی, پھر ہم نے کیا کرنا, گروپس ہوتے تھے, تو ہم نے باہر صحن میں, ٹھنڈے صحن میں گھر سے ہم نے خیس چادریں لے کے آنی, وہ ان اسٹوڈینٹس کے باہر بچھانی اور پھر اس پہ ان کو بٹھانا. پھر ہم نے ایک سر ہائر کیا جو ان کو کیلیگرافی لکھنا پڑھنا سکھاتا تھا. ہر گروپ میں جا کے وہ ان کو لکھنا پڑھنا سکھاتا. پھر 120 بچوں کو ادھر لائن بنا کے یا رام سے بات سننے کا تو رواج ہی نہیں ہے, وہ تو بندہ کھپ جاتا ہے. اب ان کو گروپس میں لے کے آنا تھا. اب اتنے پیسے نہیں کہ ٹیگ لیتے. ہم نے کیا کیا کہ کام تو کرنا ہے, کچھ اور آئیڈیاز مارتے ہیں. ہم نے ریبن جو سوٹوں پہ لگنے والے ہیں وہ ہم نے ریبن لیے, سب کسی کا گرین, اورنج, ریڈ, وہ ہم نے ریبن یہاں باندھی. اس سے ہمیں گروپ کلر پتہ چل گیا, اور پھر ہم نے روشنی کا سفر 120 لوگوں کا کروایا. وہ بہت کامیاب رہا. اس کے بعد اس طرح پھر ساتھ مینار الاسلام کروایا. اور جو ٹیچرز تھے ان کو چھوٹی چھوٹی ٹریننگ خود دینی پڑتی تھی. مثلا میں یہ کہتی تھی نا جب وہاں چادر بچھاؤ, ان کو وہ بچھانی نہیں آتی تھی جب تک خود جا کے باقاعدہ بچھانی نہیں ہوتی تھی. اس کے بعد شکر ہے اسکول میں اب کام شروع کیا ہے, ٹیچرز ہوتی ہیں, یعنی اب بہت ارد گرد جتنے بھی گاؤں ہیں وہ سارے. آپ کو پتا ہے جب ادھر سیزن 2 ٹائم چلتے ہیں, مونجی جس کو چاول کہتے ہیں اور گندم, یہ 2 سیزن ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹے سے لے کر بڑے بچے تک گاؤں میں کھیتوں میں جانا ہوتا ہے کام کرنے. اس وقت تعداد ذرا کم ہو جاتی ہے, لیکن ہم نے ان کو ادھر بھی نہیں چھوڑا, ہم کھیتوں میں پہنچ گئے. ایک ٹیچر ہے وہ جاتی ہے کھیتوں میں, ادھر جو 20-25 منٹ وہ ویٹ کرتے ہیں نا, ریسٹ کرتے ہیں ادھر, ہم ادھر ہی ان کو ایک آیت, صرف تجوید کی ایک آیت اور ایک ہم نے سنت ان کو سکھانی ہوتی ہے, اور ایک ادب سکھانا ہوتا ہے کہ آپ نے ایسے کھانا اور ایسے آپ نے کرنا ہے. بس اس کے بعد ان کو بھی کافی کچھ اب آ گیا. اور پھر جہاں جہاں کام سکولز میں ہو رہا ہے ان کو ہم چارٹ وغیرہ بنا کے دیتے ہیں, جو جہاں پھر ویلفیئر کا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی شادی کے جو میرے 2 لہنگے تھے نا, ان کو میں نے اس طرح استعمال کیا ہے کہ کسی کی بھی شادی ہوتی ہے ان کو میں دے دیتی ہوں. ساتھ چوڑیاں ہوتی ہیں, جوتا ہوتا ہے اور بیگ ہوتا ہے اور ساتھ لہنگا ہوتا ہے, وہ دے دیتے ہیں 1 ماہ کے لیے. اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے یوز کرنا ہے پھر واپس کر دینا ہے. اس کو پھر ڈرائی کلین وغیرہ کروا کے پھر نیکسٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں. تو اس طرح یہ بھی کام کر رہے ہیں. ویلفیئر اور صدقہ خیرات ادھر بے تحاشا ہے. ادھر تو کوئی کوڑا بھی ضائع نہیں ہوتا, کوئی چھوٹی سی چیز ادھر ضائع نہیں ہوتی گاؤں میں. پھر میں نے ان کو یہ کیا ہے کہ جو ان کی بیکار چیزیں ہیں ان کو را مٹیریل جس کو ہم کہتے ہیں ان کو استعمال کرنے میں لا دیا. کسی کے باکس بنا دیے, کسی کا کچھ کر دیا. اب یہ الحمدللہ کہ ان کے دماغ کھلے, ان کو پتہ چلا ہے کہ زندگی میں کچھ کام کرنے کے لیے ضرور ہیں. نہ تو ہمیں صرف ایک سچی نیت اور جذبہ اگر ہمارے اندر ہے نہ ہمیں وسائل اور نہ ہی اختلافات اور نہ ہی باتیں اور نہ ہی تنقید ہمیں ہوتی ہے. اور سسرال میں جا کے پہلے دن سے خود ماحول بنانا پڑتا ہے. اگر میں بھی کہتی ٹھیک ہے مجھے ان کو کیا, میں نے خود پڑھا ہے, قرآن لے کے اندر پڑھ آتی اور باہر آ کے ان کو کہتی کیا کام ہے, نہیں, ساتھ ان کے شروع سے مائنڈ سیٹ کرنا پڑتا ہے. ہسبینڈ ہے, ان کو اٹھانا ہے اور انہوں نے قاری مشاری کے سارے تجوید سنائے. کچھ آپ ہر وقت یہی باتیں کرتے رہے نا, مثلاً اور کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے, بات ہی یہ ہے, تو وہ اسی پہ سیٹ ہو جاتے ہیں. اور جاتے ہی سیٹ کریں, ویٹ نہ کریں اب میں یہاں نہیں ہوں تو اب میں سوچوں کیسے کام شروع, بس آپ شروع کر دیں. اور تیسرا, اگر آپ لوگ یہاں تک کہتے ہیں اپنا عمل تو دیکھو, خود تو نہیں کرتے, تب بھی آپ اتنی بات کو بھی نہ نوٹ کریں کہ ٹچ رہیں دین سے. ٹچ رہیں گے تو خود بخود عمل بھی بدل جائے گا اور کام بھی ہو جائے گا اور اختلافات بھی نہیں رہیں گے.
اور جتنے بھی علاقے ہیں ان کو ہم نے بھی میپ بنایا ہوا ہے اور ہم نے بھی کہا کہ یہاں تک ہم نے جانا ہے اور انشاءاللہ پہنچیں گے. آپ سب دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حالات سننے کے بعد میرے خیال میں ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا بھرپور احساس ہوا ہوگا کہ ہم حالات کا رونا رونے کے بجائے یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنا حصہ کہاں ڈالنا ہے. جیسے کہ شاعر نے کہا، شکوہ ظلمت شب سے تو بہتر ہے اپنے حصے کی شمع جلا دیتے. قیامت کی روز قرآن مجید اہل قرآن کی بخشش کے لیے سفارش کرے گا. عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواہ مسلم. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنائے اور اس کے لیے ہمیں آئندہ مزید اخلاص اور تقوی کی بلندیوں کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے. گو کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن اس امید پر کہ المرء مع من احبہ، کہ ہمیں بھی قرآن اور صاحب قرآن سے محبت ہے، تو اللہ اپنی رحمت سے قبر میں قرآن کو ہمارا ساتھی اور آخرت میں ہمیں صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب کرے. آپ سب کا بہت شکریہ کہ اس مبارک موقع پر آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور استاذہ محترمہ کا خصوصی شکریہ جنہوں نے اس میں شمولیت کر کے ہماری طالبات کی اور ہمارے بھی کام کی حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں ایسے ہی اکٹھا کرے ایمان کے ساتھ. جزاکم اللہ خیرہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.